مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک اللہ عز و جل کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے مطالعہ سے ظاہر ہے کہ اس ماہ مبارک کی نیکیاں بہت ہی زیادہ ہیں، اور اس ماہ مبارک میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ عز و جل کی جانب سے ایسی انوار و برکات اور رحمتوں کی موسلا دھار بارش ہوتی ہے جس کا بیان ہو نہیں سکتا، مگر کچھ لوگ اس مبارک و مسعود مہینے کی قدر کرنے سے غافل ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس ماہ مبارک کی قدر عبادات کے ذریعے اور گناہوں سے رک کر ایسی کرنی چاہیے کہ خدا عز و جل کا قرب خاص اسے حاصل ہو جائے، جبکہ روزے کا مقصد اول ہی یہی ہے کہ تقوی شعاری و پرہیزگاری حاصل کر کے خدا تعالی عز و جل کو راضی کر۔ کچھ لوگ تو ایسے ملیں گے جو صرف روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے تک ہی اپنے آپ کو اس ماہ میں محدود کر لیتے ہیں، جبکہ اس ماہ مبارک میں اعمال کرنے کا حکم اس غرض سے ہی خدا عز و جل نے دیا ہے کہ غفلت کے پردوں کو دل سے دور کیا جائے، آخرت میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ گناہ نہ کرنے کا جذبہ صادقہ حتمی طور پر پیدا کیا جائے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بن کر ہمدردی کا راستہ ہموار کیا جائے، بھوکے پیاسے رہ کر غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کی بھوک پیاس یاد کیے جائیں، اور بہترین لائے عمل تیار کر کے اخروی کامیابی کی منزل تلاش کی جائے، مگر اس جانب توجہ کم ہی نظر آ رہی ہے۔ اس وجہ سے چند باتیں ایسی پیش کی جا رہی ہیں تاکہ اس کے ذریعے اس ماہ مبارک کی قدر و عظمت بھی ہو سکے اور اخروی سامان کا ذریعہ بھی بن سکے۔ اگر اسے بغور سنیں گے تو اس میں بہت ساری باتیں آپ کی کامیابی کی ضمانت بن سکتی ہیں۔ عبادت کی مقدار میں اضافہ کریں۔ رمضان المبارک کی برکتوں کے حصول اور اس ماہ مبارک کی قدر و عظمت اور قرب خداوندی عز و جل کے لیے اپنی عبادت کی مقدار میں اضافہ کریں۔ دوسرے ایام جن نوافل کو پڑھنے کی ہمت و فرصت نہیں ملتی تھی، ان کو اس ماہ مبارک میں پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس ماہ میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور ایک فرض کا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہمارا کوئی فرض تو فرض نفل بھی نہ چھوٹنے پائے، خاص کر نماز مغرب کے بعد نماز اوابین سنت کے ساتھ 6 رکعت۔ سحری کھانے کے لیے اٹھنا ہی ہے تو چند منٹ نکال کر کم از کم 4 رکعت تہجد کی ادا کر لیں۔ اسی طرح اشراق چاشت کے نوافل پڑھ لیں، اس کے علاوہ جتنا ممکن نوافل ہو پڑھ لیں، کیونکہ نماز کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے ساتھ بندے کا رشتہ مضبوط کرتی ہے، جس کے نتیجے میں ہر وقت بندہ کو قرب خدا عز و جل حاصل ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر دوسرا کام یہ کریں کہ تلاوت کی کثرت کریں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ تلاوت قرآن کا خاص اہتمام کریں، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے کو قرآن کریم سے خاص نسبت اور تعلق ہے۔ اسی ماہ مبارک میں قرآن کریم نازل ہوا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بھی ماہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کا دور حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ فرماتے تھے۔ بزرگان دین کی حیات میں تو قرآن کریم کی تلاوت کی بہاریں نظر آتی ہیں، مگر ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی قرآن مقدس کی تلاوت میں غیر معمولی اضافہ ان کا ہو جاتا تھا۔ چنانچہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ماہ میں ایک قرآن دن میں، ایک رات میں اور ایک تراویح میں اس طرح 61 قرآن کریم پورے ماہ میں ختم فرماتے، لہٰذا ہمیں اس ماہ مبارک میں کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہی چاہیے۔ تراویح کا اہتمام۔ تیسرا کام یہ ہے کہ بعد نماز عشاء تراویح کا اہتمام کریں۔ تراویح میں قرآن مجید صحیح اور صاف پڑھا جائے، جلدی اور حروف کاٹ
کاٹ کر پڑھنے سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ کاٹ کاٹ کر پڑھنا اللہ عز و جل کے کلام کے عظمت کے خلاف ہے۔ کچھ جگہوں کا حال یہ ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ تراویح ادا کرنے کا معمول ہے، رکوع سجود قعدات تشہد وغیرہ درست انداز سے ادا نہیں ہو رہا ہے، بس برق گرتی جا رہی ہے اور مقتدی برق کے پیچھے اپنے کام میں لگے ہیں۔ چند منٹوں کے بعد باہر پوری نماز ختم، اب گھنٹوں پارکوں ہوٹلوں میں بیٹھ کر گپ شپ ہو رہا ہے اور رحمتوں کے دروازے بند اپنے لیے کرتے جا رہے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ پرسکون نمازوں کی ادائیگی ہو، چاہے وہ عشاء کی نماز ہو یا تراویح کی نماز، تو نماز کے انداز سے ہی ادا کرنی چاہیے۔ استغفار کی کثرت۔ چوتھا کام یہ کرنا چاہیے کہ کثرت سے توبہ استغفار یعنی اپنی گناہوں سے توبہ کرتے رہیں، کیونکہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ دعا کا اہتمام۔ پانچواں کام یہ ہے کہ دعا کا خصوصی اہتمام کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ قبول ہوتی، ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی، تیسرے مظلوم کی بددعا۔ بہرحال دعا کرنے کی پابندی کرنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے اعزاء اقربا احباب، ملک و اور عالم اسلام کے حق میں خوب دعا مانگنی چاہیے۔ گھر کے مرحومین کے حق میں بھی دعا کرنی چاہیے۔ صدقات کی کثرت۔ چھٹا کام یہ ہے کہ صدقات و خیرات اور تعاون و امداد خوب کرنی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت وجود کا دریا پورے سال جاری رہتا، مگر ماہ رمضان المبارک میں حضور کی سخاوت ایسی ہوتی جیسے جھونکے مارتی ہوئی ہوائیں چلتی ہیں۔ کھانے کی مقدار میں کمی۔ ساتواں کام یہ کرنا چاہیے کہ کھانے کی مقدار میں اتنی کمی کر دینی چاہیے جس سے عبادت میں کمی نہ حاصل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کھانا اس قدر ہو جائے کہ عبادت ہی نہ کر سکے اور بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے۔ گناہوں سے پرہیز۔ آٹھواں کام یہ کرنا چاہیے کہ گناہوں سے بچیں۔ ویسے گناہوں سے بچنا ہر دن ہر ماہ لازم و ضروری ہے، مگر ماہ رمضان المبارک میں اس کا خاص دھیان رہے کہ کہیں چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہ ہونے پائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کام اور کلام نہ چھوڑے تو اللہ عز و جل کو اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی روزے کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ روزہ دار گناہوں سے زبان اور جسم کے دیگر اعضاء کی حفاظت کرے۔ یہ 8 اہم کام تھے۔ اگر کوئی بند مومن ماہ رمضان المبارک میں ان 8 کاموں کی پابندی کر لے تو اس کو اللہ عز و جل کی قرب سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ان باتوں سے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوگا اور ماہ رمضان المبارک کی قدردانوں میں اس کا شمار بھی ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صدقہ و توفیل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جلوہ نور چینل کے 1000 سبسکرائبر ہونے والے ہیں اور 1000 سبسکرائبر کے پورے ہونے کی خوشی میں انشاءاللہ تعالیٰ پہلی جو پوسٹ ہوگی جلوہ نور کی وہ حضور تاج الشریعہ قطب زماں علیہ الرحمہ کی تبرک کے طور پر ان کے آواز میں کچھ پیغام اور کچھ تبرکات پیش کیے جائیں گے، لہٰذا آپ تمامی حضرات اس کا انتظار کریں اور دعا کریں کہ جلد وہ 1000 سبسکرائبر پوری ہو جائیں۔ دعا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔